حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب دوسرے امتحان کا وقت آیا۔ اس امتحان کا مطلب تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنی چہیتی بیوی اور اپنے لاڈلے بچے کو بھیٹ چڑھا دو۔ ایک انسان اپنے اوپر ہر طرح کی مصیبت برداشت کر سکتا ہے، مگر بیوی اور بچے کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی جان کی قربانی آسان ہوتی ہے، مگر اپنے بیوی بچوں کو مصیبتوں میں جھونک دینا ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس ننھے سے اکلوتے بچے کو، جو تقریباً 90 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور اس کی پیاری ماں کو دور لے جا کر عرب کے پہاڑی علاقے میں چھوڑ آؤ۔ یہ پہاڑی علاقہ وہ ہے جہاں مکہ معظمہ آباد ہے، جہاں کعبہ شریف ہے، جہاں حاجی حج کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اس وقت یہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک لکودک میدان تھا، نہ وہاں کوئی آدمی تھا اور نہ ہی کوئی آدمزاد۔ پتھریلی زمین تھی، اور جہاں گرم گرم پہاڑوں کا حصار تھا، دوپہر کے وقت گویا آگ برستی تھی، ریت کا تندور بن جاتا تھا۔ کھیت، کیاریاں، باغ باغیچے تو کیا ہوتے، پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا اور بڑھاپے کی تمنا جگر کے ٹکڑے ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بھولی بھالی ماں کو ساتھ لیا اور اس میدان میں چھوڑ آئے۔ اب سب کو یہ لگ رہا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سخت مزاج تھے، نہ بیوی پر رحم آیا نہ معصوم بچے پر، اور اس طرح سنسان پہاڑوں کے بیچ میں ان کو چھوڑ آئے۔ بے شک بہت مشکل کام تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، مگر قربانی اور وفاداری کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو کام بہت مشکل ہو، جس کے لیے سینے پر پتھر رکھنا پڑے، بلکہ یہ کہو کہ جس کے لیے دل کو پتھر بنانا پڑے، انسان وہ کام کرے۔ اگر سرکار کا یہ حکم ہو کہ لڑائی کے لیے نوجوانوں کو بھیجو، تو جو لوگ سرکار کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں وہ اپنے نوجوان لڑکوں کو کام پر لے آتے ہیں، خود اپنے گھر میں رہتے ہیں اور اپنے جوان لاڈلے لڑکوں کو میدان جنگ کی مصیبت اٹھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو بس یہ سمجھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پکے وفادار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وفاداری کا امتحان ہو رہا تھا۔ دوسری بات بھی یہ خیال رکھو کہ اگر باپ بیٹے سے کہہ دے کہ بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑاؤ اور تم فلاں کام کو چلے جاؤ، اور لڑکا بیوی بچے کو باپ کے پاس چھوڑ دے، تو بے شک بیوی بچے کے چھوٹنے کا اس کو رنج ضرور ہوگا، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیوی بچے کو اس نے بے سہارا چھوڑ دیا۔ بس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم یہ بات سنتے ہیں، زبان سے کہتے بھی ہیں، مگر ہمارے دل میں یہ بات جمی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل اور مکمل تھا، ان کو اس بات کا یقین تھا، اور ان کے دل کی تہ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ انسان پر مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی بچے کو اس میدان میں چھوڑ رہے تھے تو ان کو یقین تھا کہ میں بیوی بچے کو اس کی سپردگی میں دے رہا ہوں، جو مجھ سے زیادہ مہربان ہے، مجھ سے زیادہ قدرت والا ہے، مجھ سے زیادہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ میں نہیں بچا سکتا لیکن وہ بچا سکتا ہے، میں پیٹ نہیں بھر سکتا، میں پیاس کو نہیں بجھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، بس ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی یقین اس موقع پر کام کر رہا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے یہاں چھوڑے، اور بجائے اس کے کہ وہ کسی انسان سے ان کے لیے کوئی سفارش کرتے، انہوں نے اپنے خدا سے التجا کی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بال بچوں کو ایسے میدان میں چھوڑ دیا جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، تیرے عزت والے گھر کے پاس، بس کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ سب کی سنتا ہے، اپنے وفادار، اپنے تابعدار نبی کی کیسے نہ سنتا؟ اور یہ دعا تو وہ تھی جس کا پورا کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ اس پتھریلی پہاڑی زمین پر رحمتوں کی بارش ہوگی، دین اور ایمان کی گھنگور گھٹائیں یہاں برسیں گی، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوں گے، ان کی اولاد سے یہ شہر آباد ہوگا۔ اب ذرا بیوی ہاجرہ کا حال سنیے۔
جب تک کھجوریں رہی اور مشکیزہ میں پانی رہا، کھاتی رہی، پیتی رہی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب دونوں چیزیں ختم ہو گئی تو بھوک پیاس میں دودھ بھی سوکھ گیا۔ بھوک اور پیاس میں بچہ بلکنے لگا تو بی بی ہاجرہ سے ان کا رونا اور بلکنا دیکھا نہ گیا۔ ان کے سامنے صفا پہاڑی تھی۔ بی بی ہاجرہ نے صفا پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی وہاں کہاں۔ پھر سامنے دوسری پہاڑی تھی جس کا نام ہے مروہ۔ خیال ہوا کہ شاید وہاں سے پانی نظر آ جائے۔ وہ صفا سے اتری، اترتے ہوئے بچے کو دیکھتی رہی۔ جب بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو دوڑ کر واپس آئی، پھر مروہ پر چڑھی، سب طرف نظر دوڑائی، پانی کہیں دکھائی نہ دیا تو گھبراہٹ میں پھر اتری۔ جب بچہ اوجھل ہو گیا تو پھر دوڑی، پھر صفا پر چڑھی، پھر پانی کو تلاش کیا، کہیں پانی نظر نہ آیا تو پھر اتری۔ اس طرح انہوں نے 7 مرتبہ چکر لگائے۔ آخر مرتبہ جب مروہ پر پہنچی تو آواز سی آئی۔ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کان لگایا تو پھر آواز آئی، مگر آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ بی بی ہاجرہ بولی، یہ کس کی آواز ہے؟ اگر مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو جبرائیل فرشتے تھے۔ جبرائیل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی ابلنے لگا۔ یہی وہ پانی ہے جس کے نام سے زمزم شریف کا کنواں بنا ہوا ہے۔ ہاجرہ نے یہ کرشمہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بی بی ہاجرہ باڑ نہ لگاتی تو زمزم ایک بڑا چشمہ بن جاتا، اور اب بھی یہی کنواں ہے جس کا پانی برسوں بھی رکھ لیا جائے تو خراب نہیں ہوتا، اور اس کے پینے سے عجیب ذوق حاصل ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے خدا وہ مراد پوری کرتا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو بھی پانی پلایا۔ فرشتے نے کہا، اے ہاجرہ، غم نہ کرو، تو اور تیرا بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ جگہ بیت اللہ ہے جسے تیرا بچہ اسماعیل اور اس کے باپ ابراہیم بنائیں گے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ کہیں سے کچھ آدمی پہنچ گئے۔ مکہ شریف کے پاس ہی ایک قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ انہوں نے جب جانوروں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ شاید قریب میں پانی ہے۔ وہ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچ گئے اور درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دے تو ہم بھی یہاں ٹھہر جائیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، شوق سے، مگر پانی کے مالک تم نہیں ہو سکتے۔ قبیلے نے یہ شرط مان لی اور اپنے پورے کنبے کو بلا لیا، جنہوں نے مکان اور جھوپڑے بنائے اور اس وادی میں آباد ہو گئے۔ جو جو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اس قبیلے کی زبان سیکھتے گئے اور جوان ہوئے تو اس قبیلے والوں نے انہیں اپنی بیٹی دے دی۔ کچھ دن کے بعد حضرت ہاجرہ تو وفات پا گئی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے فلسطین سے آتے جاتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، ایسی عمر تھی کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے لگے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوئی کہ حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار یہی خواب دیکھا تو ان کو اس کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو پہلے ہی قربان کر چکے تھے جب وہ خدا کے حکم سے مکہ کے سنسان میدان میں ان کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ان کو اب بھی اس حکم کی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی چاہا کہ یہ قربانی بیٹی کی بے خبری میں نہ ہو، بیٹے کو بھی حکم سنا دیا جائے تاکہ اگر وہ خوشی سے اس کے لیے آمادہ ہو جائے تو ان کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، میں بار بار خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تم غور کرو، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو کہ ابھی بچے ہی تھے، اپنے باپ کے سپوت تھے، ہونہار اور لائق فرزند تھے، نبوت کی شان لے کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت خوشی سے جواب دیا، ابا جان، خدا کے حکم پر عمل کیجئے، مجھے آپ صابرین پائیں گے۔ مکہ سے 2-3 میل دور ایک پہاڑی میدان ہے، اس کو عرفات کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نونہال کو وہاں لے کے گئے۔
بیٹے نے ابا جان کو مشورہ دیا کہ ابا جان میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میری صورت دیکھ کر آپ کے دل پر اثر ہو اور حکم خدا کی تعمیل میں کوتاہی ہو جائے۔ والد نے بیٹے کے مشورے پر عمل کیا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری لے کر بچے کے گلے پر زور سے چلائی، مگر خدا تعالیٰ کو تو صرف آزمانا تھا، باپ کے ہاتھ سے بچے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ان کے فرزند صحیح سالم ہے اور ایک موٹا تازہ دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ پریشان بھی تھے کہ حکم خدا کی پوری طرح تعمیل نہیں کر سکے کہ خدا کے فرشتے نے اتنے میں اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب پر سچائی سے عمل کیا، ہم اچھے کام کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں تم کامیاب ہوئے ہو۔ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں یہ قربانی پیش کی ہے، یہ جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں بقرعید کے موقع پر، وہ اسی قربانی کی یادگار ہے۔ ہر سال یاد دلایا جاتا ہے کہ اگر خدا کا حکم ہو تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو قربان کر دیا تھا اور بچے نے اس کی تعمیل کے لیے سر جھکا دیا تھا، اسی طرح ہر مسلمان کو، خواہ وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، باپ ہو یا بیٹا ہو، اپنی جان، اپنی اولاد، غرض پیاری سے پیاری چیز اللہ کے نام پر سچائی اور حق کے راستے میں قربان کر دینی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کا نام اسحاق تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند کا نام یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں میں سے ایک وہ بھی تھے جن کا نام نامی یوسف تھا۔ یوسف علیہ السلام، ان کی شہرت کی یہ حالت ہے کہ بچے بچے کی زبان پر آپ کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سینکڑوں ہزاروں نبی ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سب کے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں نبی آتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور ہوتا رہا، اور سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے بڑے رسول اور نبی یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں ہوئے، اور اس طرح نبوت کے مبارک سلسلے کو سب سے زیادہ برکت والے نبی پر ختم کر دیا گیا۔